نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وللآخرة خير لك من الأولى نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور مشائخ اعظام، محفل اپنی قبولیت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے، اور اس قدر بزرگان دین اور علماء کرام کی حاضری ہے جن کا بالتفصیل تعارف UK کے نامور خطیب جناب مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب نے پہلے فرما دیا ہے. ایک دو مسئلے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اجازت لینے والا ہوں. آج کل پاکستان سے لے کر یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے رسالت اور عظمت رسالت کے سلسلے میں اغیار جو تعویلات پیش کرتے ہیں اور جو مکر کے جال بچھاتے ہیں اور جو لوگوں کے اذہان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی نماز کا بہانہ بناتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا کریں، کبھی کہتے ہیں آپ روزے رکھا کریں، کبھی کہتے ہیں آپ حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ یا رسول اللہ، یہ میلاد، یہ جھڑیاں اور یہ کرنے کرانے کی کیا ضرورت ہے، بس آپ نماز پڑھا کریں. تو میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی. 40 سال عمر سی سرکار کی جو جس وقت پہلی آیت قرآن مجید کی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد 12 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سرزمین مکہ مسلسل قرآن مجید اترتا رہا، لیکن نماز شب معراج کو فرض ہوئی. 12 سال قرآن مجید اترنے کے بعد شب معراج کو نماز فرض ہوئی. معراج پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اکبر بن چکے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم بن چکے تھے، حضرت بلال عاشق رسول بن چکے تھے. اگر نماز سے ہی دین اسلام کی بنیاد ہوتی تو یہ ابوبکر صدیق اور یہ بلال حبشی کیسے بنتے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، نبی کریم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، آپ نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے فرمایا الوضوء مفتاح الصلاۃ اور الصلاۃ مفتاح الجنہ. نماز کی عظمت کے بھی ہم قائل ہیں، نماز کی تقدس کے بھی ہم قائل ہیں، اور نماز سے جو کچھ وصول ہوتا ہے اس کے بھی ہم قائل ہیں، اور نماز کو دین اسلام کا سب سے بڑا رکن اعظم اور ام الارکان ہم تصور کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب نماز فرض ہی نہ تھی اور نماز کی فرضیت سے پہلے جن صحابہ کرام نے کلمہ پڑھ لیا تھا، نہ وہ اس وقت تک کوئی جماعت تھی، نہ اس وقت کوئی نماز کا ٹائم ٹیبل تھا، نہ اس وقت تک نماز بھی شروع ہوئی تھی، اور روزے شروع ہوئے ہجرت کے بعد ہجری 2 میں مدینے شریف جا کر، زکوٰۃ اس کے بعد ہوئی اور حج اس کے بعد ہوا. جبکہ خیبر کی فتح ہونے والے سال میں ہجری 7 میں جب حج فرض ہو رہا ہے، ہجری 2 میں رمضان فرض ہو رہا ہے، اور درمیان میں زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. قرآن اترنے کے بعد
12 سال کے بعد نماز فرض ہو رہی ہے تو 12 سال سے پہلے حضرت ابوبکر مومن تھے، حضرت عمر صحابی تھے، حضرت عثمان صحابی تھے، حضرت علی صحابی تھے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ عبادت سے صحابی تھے یا زیارت سے صحابی تھے؟ اس لیے نماز روزہ رسول کریم کی عظمت کے راستے میں بطور بہانہ پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نمازیں پڑھنے والوں نے بڑے بڑے درجات پائے ہیں، روزے رکھنے والوں نے مقام صبر کی انتہا کو چھوا ہے، اور زکاتیں دینے والوں نے سخیوں میں اپنے نام درج کرائے ہیں، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے مال قربان کیے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے 5 وقت، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ تک پڑھتا ہے تو بدستور کافر ہوگا. ایک آدمی 30 کی بجائے 60 روزے رکھتا ہے لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ تک پڑھتا ہے تو اسے روزے مومن نہیں بنا سکتے، نماز اسے مومن نہیں بنا سکتی. ایک آدمی ہر سال حج کرنے جاتا ہے لیکن کلمہ الا اللہ تک ختم کرتا ہے تو کعبے میں جا کر بھی کافر ہی رہے گا. ایک آدمی زکات کی بجائے اصل مال بھی خیرات کر دیتا ہے تو پھر بھی بے ایمان رہے گا. ثابت ہوتا ہے کہ نماز اعمال کا نام ہے، روزہ عمل کا نام ہے، حج عمل کا نام ہے، زکات عمل کا نام ہے، اور اس کے محمد ایمان کا نام ہے. نماز اور روزے کا بہانہ بنا کر اور سر پر بس بستر رکھ کر لوگوں کو یہ کہتے پھرنا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہ میلاد اور یہ چیزیں اور فلاں چھوڑو، ان سے کیا ملتا ہے؟ یہ کیسے آپ نے درمیان میں لے آئے؟ صرف نماز پڑھا کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کے بغیر تکمیل اسلام نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز عبادات میں اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ نے حج فرض کیا تو حضور کے قدم فرض پر تھے، نماز فرض کی اللہ نے روزے فرض کیے تو رسول اللہ کے قدم فرض پر تھے، اللہ نے زکات فرض کی تو رسول اللہ کے قدم فرض پر تھے. لیکن جب نماز فرض کرنی تھی تو رسول اللہ کے قدم عرش پر تھے. نماز کی اہمیت سے بھی واقف ہے، فرضیت سے بھی واقف ہے، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ جب نماز لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں پھر کر اور بچوں کو برگلاتے ہیں گاڑیوں میں بیٹھو اور فلاں جگہ چلو اور چلو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، لیکن جب کوئی درود شریف شروع کرتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نماز 12 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی امت پر فرض کی گئی اور روزے 14 سال نزول قرآن کے بعد فرض کیے گئے، زکات اس کے بھی بعد فرض کی گئی اور حج اس کے بھی بعد فرض کیا گیا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو چیزیں نزول قرآن سے 12, 14, 17 سال بعد فرض ہوئی ان کے لیے تو آپ سر پر بستر اٹھائے پھرتے ہیں اور درود سب سے پہلے آیا کیونکہ رب نے فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر اللہ درود پڑھتا ہے. تو نبی حضرت آمنہ کے بطن میں بھی نبی تھے، پھر حضرت حلیمہ کی گود میں بھی نبی تھے، نبی سفر میں بھی نبی تھے، حضر میں بھی نبی تھے، اور درود کے لیے تو 40 سال کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جو چیز پہلے آئی ہے اس کے لیے آپ لڑتے پھرتے ہیں اور جو بعد میں آئی ہے اس کی معرفت مکر کے جال بچھاتے پھرتے ہیں. اس لیے کون سا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ صرف نماز روزے کے نام پر لوگوں کے سینوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خارج کریں؟ اور اگر آپ دیکھیں تو ساری کی ساری عبادات رسول اللہ کے ارد گرد گھومتی ہے. ہم نے قرآن مجید پڑھ کر دیکھا ہے، حدیث شریف پڑھ کر دیکھی ہے، ہم نے کربلا کی نماز کی تاریخ پڑھی ہے، ہم نے جنگ بدر کی نماز دیکھی ہے. یہ نماز ستون اسلام ہونے کے باوجود کبھی رسول اللہ نے ہاتھ باندھ کر پڑھ لی تو رب نے فرمایا پھر بھی قبول ہے. کبھی غازیوں نے ہتھیار ہاتھ میں پکڑے اور صرف ایک دفعہ کعبے کی طرف منہ کیا اور نیت کر لی، پھر لڑائی میں ان کے منہ شرق کو ہو گئے، غرب کو ہو گئے، جنوب کو ہو گئے، شمال کو ہو گئے، تو پھر بھی رب نے فرمایا یہ نماز کملی والا تم میں شامل ہے، مجھے یہ بھی قبول ہے. اور اچانک نماز پڑھتے ہوئے بغلوں کے نیچے لوگوں نے بت دبائے ہوئے تھے اور رسول کریم نے رفع یدین فرمایا تاکہ آج کافر اور مومن الگ الگ ہو جائیں تو ہاتھ اٹھائے تو یہ نماز بھی اللہ نے قبول کر لی. نماز رسول کے مقابلے میں نہیں بلکہ نماز کو ہم نے پڑھ کر دیکھا، یہ مصطفیٰ کی اداؤں کا نام. اس لیے یہ نماز بارہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
बसूरत अदायगी बदलती रही है। कभी हुजूर ने हाथ उठाए हैं और कभी हाथ बांधे हैं और कभी हाथ खुले रखने की इजाजत दी है, लेकिन आज इसलिए हम बांध कर नमाज पढ़ते हैं कि मसला ये है कि जिस अमल पर रसूल करीम का इंतकाल हो वो हुजूर के बाद कोई और उम्मती बदल नहीं सकता। तो ये नमाज जो आज हम पढ़ रहे हैं ये रसूल करीम की अदाओं का नाम है, और ये नमाज जिसके बहाने आप दुरूद की मुखालफत करते हैं और मोहम्मद मुस्तफा की अज़मत की मुखालफत करते हैं, इस नमाज को हमने पढ़कर सुनकर देखा है। ये शुरू में 4 रकातों फर्ज नहीं हुई, हुजूर ने मक्की जिंदगी में 2 रकातें पढ़ी है, 2 ही जोर की, 2 ही असर की, 2 ही इशा की। तो रब ने फरमाया 2 ही कबूल है। हुजूर हिजरत करके मदीने तशरीफ ले गए तो आपने 4 शुरू कर दी, तो रब ने फरमाया 4 ही कबूल है। नमाज का इजमाल का हुक्म देने वाला खुदा है और उसकी तफसीलात तय करने वाला मुस्तफा है। इसलिए आप नमाज और रोजे के नाम पर कमली वाले के सिलसिले में बगावत हर के उम्मत रसूल में पैदा करने की कोशिश न करें। ये नमाज अपनी तमाम तर अजमतों, कबूलियतों, शराफतों, तकद्दुसों और अपनी तमाम तर रिफत दर्जात के बावजूद इस नमाज के आदाब भी हमने देखे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया और खुद जब इमामत फरमाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त की नमाज में बिलजाहर कुरान मजीद पढ़ा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से बदल दिया और हुजूर ने जोर और असर की नमाजों में आहिस्ता कुरान मजीद पढ़ने का हुक्म दिया। हालांकि सब उलमाए किराम, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन, असातिज़ा और हमारे पाकिस्तान के उलमा की बजाय मंबा इल्म मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब तशरीफ फरमा है, जो यहाँ के उलमा के भी अक्सरियत में उस्ताद है और मुहतरम है, वो भी तशरीफ फरमा है। सब जानते हैं कि पहले जोर के वक्त भी इमाम ऊंचा पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सहाबी ऊंचा पढ़ते थे, फिर हुजूर ने इसे बदल दिया। क्यों? फरमाया उधर तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, उधर काफिर क्या कहते हैं सब्बल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह और रसूल को गाली देते हैं। इसलिए शाम को वो सो जाते हैं, इशाक को बिल्कुल वो गर्क हो जाते हैं और सुबह के वक्त वो जागते ही नहीं। 3 नमाजों में ऊंचा पढ़ा करो और 2 में आहिस्ता पढ़ा करो, ताकि तुम्हारी तरफ से ऊंचा कुरान सुनकर तौहीद की अजमतों में कोई फर्क ना आए। तो हमने ये देखा है मुस्तफा कभी नमाज को यूं अदा कर रहे हैं, कभी यूं अदा कर रहे हैं, और खुदा यही फरमा रहा है कि ऐ मेरे कमली वाले, मेरा हुक्म था, तफसीलात तय करना तेरी जिम्मेदारी है। ऊंचा पढ़ा तो भी मंजूर है, चुप करा दे तो भी इसलिए ये नमाज, ये इबादत, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये सारे प्रोग्राम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वजहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इख्तियारात और वो अज़मतें दी है। आप हज के नाम पर बैतुल्लाह में लोगों को वर्गलाते फिरते हैं कि मस्जिद नबवी की नियत मत करो। हाँ, मस्जिद नबवी की नियत करो, रौज़ा रसूल की नियत मत करो। अरे रौज़ा रसूल में भी रसूल का नाम आता है और मस्जिद नबवी में भी नबी का नाम आता है। अगर मस्जिद नबवी से लोगों को रौज़ा रसूल से रोकना था तो चाहिए तो ये था, उन्हें कहते कि रायगंज वाली मस्जिद का रुख करो, क्योंकि नबवी में तो नबी है, रौज़ा रसूल में भी वही रसूल है। और आप किस तरह ये वर्गलाते हैं? अरे ये हज, अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, जिसकी इतनी बड़ी शान है, जो अदा करे तो एक दफा इस तरह हो जाता है जिस तरह बच्चा माँ के पेट से बेगुनाह पैदा होता है। लेकिन इस हज की अजमत क्या है, इस हज की फजीलत क्या है और रसूलुल्लाह के सामने इसकी हैसियत क्या है? नबी करीम पर जब हज फर्ज किया गया तो आपने ऐलान किया सहाबा किराम में कि आज मेरी उम्मत पर हज फर्ज कर दिया गया। एक सहाबी ने उसका अर्ज की थी अफी कुल्ले आमिन, हर साल फर्ज है। हुजूर खामोश हो गए। फिर अर्ज किया अफी कुल्ले आमिन, हर साल फर्ज है। फिर अर्ज किया अफी कुल्ले आमिन, तो नबी करीम ने फिर डांटा। फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने मुख्तसर सा वाक़या था गाय का, बार बार सवाल करके किस्से को लंबा कर दिया। लो कुल तो नाम लवाजबत, अब हज और रिसालत का देख लो मकाम। फरमाया रब ने तो फर्ज कर दिया था, आयत में तो सिर्फ हज का नाम आया, वहां हर साल और उम्र में एक
ایک بار کا تو کوئی تفصیل نہیں آئی، لیکن میں اگر کہہ دیتا نام ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ اب تم دیکھ لو، میرا بولنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میرا چپ رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ یہ وہی حج ہے، اگر حضور نے ہم فرماتے تو ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن نبی کریم خاموش رہے تو زندگی میں صاحب نصاب کے لیے ایک بار فرض ہوا، اور مستورات شرائط کے تحت محرم ساتھ ہو تو ایک بار ان پر بھی فرض ہوا۔ اب یہ ایک بار زندگی میں فرض ہونا یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ خاموش یہ مصطفیٰ کی طرف سے ہے، یہ رسول کریم کی شان ہے، یہ نبی کریم کا مقام ہے۔ تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بستر سر پر رکھ لو اور حج کا نام لو اور درود کو روکو اور یا رسول اللہ کو روکو اور فلاں کو روکو اور فلاں کو روکو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، اب زکوٰۃ ہی کے سلسلے میں آپ دیکھ لیں، آت الزکوٰۃ سے لے کر جتنے بھی قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ جتنی دفعہ بھی آیا ہے، کہیں نکال کر بتاؤ کہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کا ذکر آیا ہو کہ یہ تمہارے لیے نصاب ہے، یا کہیں یہ ذکر آیا ہو کہ جانوروں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آیا۔ تو یہ رسول کریم پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، فرمایا یہ قرآن مجید میرا اجمال ہے اور فرمان رسالت اس اجمال کی تفصیلات ہے۔ تو مصطفیٰ کو احکام خدا بندی سے الگ کر کے آپ کیسے دین پورا لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی یہ نصاب کا سلسلہ معین فرمایا۔ اب اندازہ کریں کہ زکوٰۃ کا سلسلہ جب فرض ہوا تو آدمی سوچتا تھا کہ 1000 روپے پر تو زکوٰۃ ہے، سال کے بعد نفع سمیٹ یا اصل مال پر، لیکن کسی آدمی کے پاس بھینس ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے اور اس کی قیمت 35,000 ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ کسی آدمی کے پاس اس سے زیادہ قیمتی جانور ہے ایک اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، تو عقل حیران تھا کہ 1000 پر زکوٰۃ ہے اور ایسے مویشی پر زکوٰۃ نہیں جس کی اتنی 1000 قیمت ہے۔ تو یہ رسول کریم کی ہی تجویز تھی کہ جو جانور مالک کے گھر سے اس کا مال کھاتے ہیں وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیے، اور جو جنگلوں میں چر کر آتے ہیں بکریاں اونٹ وغیرہ ایسے خطوں میں ان کے لیے تعین کر دیا کہ اتنے جانوروں سے اتنا بچڑا یا اتنا بچڑا یہ زکوٰۃ لی جائے گی۔ تو یہ رسول کریم نے مال مویشی پاکستان سے لے کر انڈیا تک آپ چلے جائیں تو بھینس مالک کے گھر سے کیا کیا بنولا کھاتی ہے اور کھل کھاتی ہے، چارہ کھاتی ہے، بھوسا کھاتی ہے، اور سارا دن خرید خرید کر تھک جاتا ہے۔ اگر اس پر زکوٰۃ بھی ہوتی تو یہ زحمت ہوتی، مال پر زکوٰۃ ہے تو یہ بھی رحمت مصطفیٰ ہے، اور مویشی کا استثناء ہے تو یہ بھی رحمت مصطفیٰ ہے۔ اس لیے آپ دین کے جتنے احکام بھی پیش کریں گے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں ہی کا نام ہوں گے۔ اب رخ رسول کریم کی شان یہ ہے کہ دنیا بھر میں کسی آدمی کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ سب سے بڑا ان کے پاس میں حوصلہ یہ ہے کہ یہ تو بھی نعتیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید پڑھنے والے، احترام کرنے والے، بلکہ ہم قرآن مجید کو بوسہ دیتے ہیں، اور یہ بوسے کے صرف خلاف ہے۔ اگر بوسہ دیں تو گھر میں شاید کسی کو دیتے ہوں گے، قرآن یا رسول کی ذات کو بوسہ نہیں دیتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو تعظیم قرآن کرنے والے ہیں، رسول کریم کے نام پر بھی انگوٹھوں کو بوسہ دیتے ہیں، لیکن یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کلام اللہ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود، اور بیت اللہ حضور کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ اپنی تمام عظمتوں کے باوجود بار بار بھی آدمی جائے، 1 دفعہ 10 دفعہ 50 دفعہ 1000 دفعہ حاجی صاحب ہو جائے گا، الحاج ہو جائے گا، ثم الحاج ہو جائے گا، حاجی ہو جائے گا، اور پھر قرآن مجید صبح و شام کوئی پڑھے تو حافظ صاحب ہو جائیں گے، قاری صاحب ہو جائیں گے، اور نماز کوئی آدمی اگر پڑھے تو وہ جناب متقی اور پرہیزگار بن جائے گا، ولی ہوگا، قطب ہوگا، غوث ہوگا، مجدد ہوگا، اور جناب بڑی اسے درجے ملیں گے۔ لیکن یہ عبادات سے مدارج ملیں گے، صحابی کوئی نہ ہو سکے گا۔ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں تک عبادت پہنچاتی ہے اس سے بڑھ کر زیارت مقام دیتی ہے، کیونکہ صحابی وہ نہیں ہوتا جو رسول کریم کا چہرہ نہ دیکھے۔ صحابی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ رسول
کریم کی زیارت کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے مجدد اعظم حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی نماز پڑھتے تھے، اور جناب مجدد الافسانی بھی نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی نماز پڑھتے تھے، اور غوث اعظم بھی نماز پڑھتے تھے، اور جناب حضرت عثمان بھی نماز پڑھتے تھے۔ نمازوں سے اگر آدمی کے درجات بلند ہوتے اور فقط روزوں سے بلند ہوتے، اعمال و عبادت سے بلند ہوتے، تو کوئی مجدد و غوثیت سے آگے بھی نکلتا، لیکن وہیں سب سٹک ہو گئے، بریکیں لگ گئی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس سے آگے کوئی جا سکے۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ عمر بھر کی عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں تک رخ مصطفیٰ کی ایک دفعہ کی زیارت پہنچا سکتی۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے اور یہ شان ہے اور یہ مقام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اس لیے اس فتنوں کے دور میں آپ کو یہ لوگ ملتے ہیں اور یہ بڑے بہانے اس قسم کے بناتے ہیں، کبھی نماز کے، کبھی روزے کے، کبھی حج کے، کبھی زکوٰۃ کے، کبھی پیشانی پر معراج کے، اور کبھی بستر کے، کبھی لوٹے کے، کبھی سوٹے کے، کبھی آسے کے، کئی چیزیں بناتے پھرتے سناتے ہیں، لیکن رسول کریم کے ذکر سے روکتے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر کو کہے تو انہیں بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر رسول محبوب ہو تو محبوب کے ذکر سے سکون ملتا ہے، نفرت نہیں ملتی۔ اگر ان کے دلوں میں اس کے رسول ہو تو یا رسول اللہ کہنے والے کے ہاتھ چومیں، نہ کہ اس کے سامنے لاٹھیاں لے کر کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ان لوگوں کا خود سے باطن سمجھیں، بغض سمجھیں، اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یا قرآن مجید سارے کا سارا، جیسا کہ آدمی صاحب فرما رہے تھے یہ نعت مصطفیٰ ہے۔ اگر آپ نظام دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی علم پر جھگڑا کریں گے، کبھی فلاں جگہ پر حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب آپ نے یہ حدیث مجھ سے سن لی، علماء کرام سے بارہا سنی اور سنتے رہیں گے۔ اب آپ کا تو خیال یہ ہوگا کہ حضور شفاعت کریں گے بروز محشر، اس لیے اگر روزے پر نہ بھی جا سکے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کیا تم میرے روزے پر گئے ہو؟ تو ہم کہہ دیں گے ہاں ہم بھی گئے تھے، تاکہ جو جائے گا اس کی شفاعت ہوگی۔ تو پھر تو حضور تخصص و تعین شفاعت کے لیے نہیں کر سکیں گے، اس لیے نبی کریم نے اگر یہ فرمایا ہے کہ میں زیارت کرنے والے کی شفاعت کروں گا تو ثابت ہوتا ہے حضور آنے والے کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ اگر نہ ہر کوئی محشر کو بک شروع کر دیتا کہ میں بھی گیا تھا جو جانے کے قائل ہی نہیں، میں بھی گیا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت یہ ہے کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی والا صفات پر ہی قبر میں حساب و کتاب کا مسئلہ بھی ختم ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں، اسی وقت آدمی اولڈن میں فوت ہو رہا ہے، اسی وقت بولٹن میں فوت ہو رہا ہے، اسی وقت لاہور میں، کراچی میں، اور اسی وقت نیشا پور میں، اور اسی وقت جناب جاپان میں، اسی وقت ایران میں، اتنی دنیا فوت ہوتی ہے اور انہیں دفن کیا جاتا ہے تو حضور ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں اگر مصطفیٰ کی حاضری کے سلسلے میں عالم برزخ میں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے تو عالم ظاہر میں حاضر ہونے پر آپ کس دلیل سے اعتراض کر سکتے ہیں؟ جب وہاں زیادہ مشکلات ہیں، وہاں حضور زیر زمین ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں، تو عالم ظاہر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پھر اتنے بے علم ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ میں نے ایک تقریر سنی کہہ رہے تھے حضور حاضر نہیں ہے، تو میں کیا جناب کا ضمیر بھی اتنا غیر حاضر ہے کہ جس کا نام حضور ہو وہ بھی کبھی غیر حاضر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے تقریر کرنے کے سلسلے میں اس قدر پیکرے حماقت بھی بن جایا کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادات اعمال کے سلسلے میں شناخت اسلام ہے، علامت ایمان ہے اور مسلمان کی جان ہے، لیکن ایمان کی جان رسول کریم کا ذکر و فکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جس نے نبی کریم کو ذکر کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا، حضور کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسان اور آرام اور مستقل وقت میں طیبہ کی طرف رخ کر کے یاد کیا، وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے۔ اسی لیے ایک نعت لکھنے والے نے لکھا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے
فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے کہ سنیو تو ان مبارک ہوئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اسی خون کے آنسو تو لگتے زلزلے تک تے کڑک تک حاجی ربی پڑھتے رہنے ہم مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے محفل ایسے پورے جو بنتے ہیں تسکین روح تو پتہ لگتا ہے کہ حضور موجود نے محفل میں اور جس نہیں پڑھنا اپنے غیر حاضری وہ سکول آ کے حاضری نہ لگوانے والا غیر حاضر رہنے والا لوگ بھی بدتر ہوتا ہے آؤ حاضری ہو جائے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے صاحب ملنے آئے یہاں اردم نہیں جہاں میں رہتا ہوں جہاں میں سفر کرتا ہوں مجھے میرے کہنے لگے ختم نبوت کانفرنس میں چلیں میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں جاتا اس لیے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں سب سے کمزور عبارات کا آغاز آپ کے بزرگوں نے کیا تھا اس لیے ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے ابو سلمہ قذاب کو قتل کر کے جس سے ختم نبوت کا اقرار کیا اعلان کیا تو وہ کہنے لگے اس میں تو بڑا بیرونی ممالک سے سرمایہ آتا ہے مال ملتا ہے پیٹرول ملتے ہیں ڈالر ملتے ہیں سکے ملتے ہیں پیسے ملتے ہیں آپ اس میں اگر حصے دار بن جائیں بریلوی جماعت کی طرف سے تو اکیلے ہی ہوں گے آپ کو بہت کچھ ملے گا میں نے کہا اس کو جہنم میں ڈالو ہمیں تو یہی کافی ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جہاں جہاں ہے وہاں تم جایا کرو ہمارا تو ذوق ہی صرف اتنا ہے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ادب المفرد نے امام اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ان کا پاؤں مفلوج تھا صحابہ پوچھنے کے لیے گئے کیسا حالوں کا طبیعت کیسی ہے تو آپ نے فرمایا میں تو بہت بیمار ہوں انہوں نے فرمایا کسی ایسی چیز کا ذکر کرو جو ساری کائنات سے تمہیں زیادہ محبوب ہو تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یا محمد جب رسول کریم کا نام لیا تو فالج کی مرض ختم ہو گئی اور ان کی بیماری ختم ہو گئی انہیں صحت شفا مل گئی تو وہ اعلان کرنے لگے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے 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 ارے معاشر کا میدان ہوگا علامہ ارشد القادری صاحب کا وہاں لگا ہوا صاحبان ہوگا اور رحمت للعالمین ان کے صدقے ہم سب پر مہربان ہوگا اور وہیں بیٹھے بیٹھے بخشش کا سامان ہوگا اب وہ لوگ بھی جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بغیر کسی کا ذکر مت کرو ہم انہیں کہیں گے کہ تم تو اللہ کو تلاش کرو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہ تو نظر ہی نہیں آتا اور ہمیں تو بخشش کا سامان مل گیا ہے تم ڈھونڈتے پھرو جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو پوچھ لینا تمہارا کیا بنتا ہے ہمارا تو سلسلہ ہی سامنے آ گیا ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے
کو شہرت چاہیے وہ لیتا پھرے، ہمیں تو صرف مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پر جب چھان غار میں لڑ گیا تو جناب صدیق اکبر نے آنسو ضبط کی۔ حضور علیہ السلام کے رخ مقدس پر صدیق اکبر کا ایک قطرہ آنسو کا گرا تیسری دفعہ شام کے لڑنے کے بعد، اور یہ درجات صدیقی بلند کرنے کے لیے تھا کہ جس کو عشق رسول ہو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ کسی کے آنسو پب میں گرتے ہیں، کسی کے بازار میں گرتے ہیں، اور کسی کے پولیس اسٹیشن میں گرتے ہیں، اور جس کے سینے میں عشق رسول ہو اس کا آنسو رخ مصطفیٰ پر گرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا دل کیسا ہوگا، اور خیالات آتے ہوں گے کہ کتنی تکلیف اٹھانی پڑی، حالانکہ مکے کے کافروں کی لڑائی میرے ساتھ نہیں، ان کی لڑائی تو محمد رسول اللہ سے ہے، لیکن آپ نے اس ضرب کا، اس زہر کا، اس سانپ کا، اس تکلیف کا احساس تک نہ کیا، اور آنسو ضبط کر کے اس کی زبان سے یہ کہتے رہے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضرت بلال سے رسول کریم نے جناب بلال نے رسول کریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے کون جائے؟ آپ نے فرمایا تم جاؤ۔ عرض کی میں تو غلام اور حبشی اور تحلیل تعلیم سے محروم ہوں۔ حضور نے فرمایا میں تم ہی جاؤ گے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا مقصد تو یہ تھا کہ خلقت میں آدم پہلے ہے، پھر حضرت نوح ہے، حضرت شیش ہے، تسلسل ہے پیغمبروں کا، اور آپ سب سے بعد میں آئے ہیں۔ کیا محشر کو اٹھنے کے دن بھی یہی منظر ہوگا یا آپ سب سے پہلے اٹھیں گے؟ نبی کریم نے فرمایا سب سے پہلے میں ہی اٹھوں گا، لیکن جنت میں پہلے سب سے تم جاؤ گے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس وہ کیا خاصا ہے؟ سرکار نے فرمایا تم نے میرے نام کے لیے بڑی عزیزیں برداشت کی ہیں، کسی نے تمہیں پتھر نماز نہ پڑھنے کے لیے نہیں مارا بلکہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے مارا ہے۔ کوئی تمہارے سر پر آگ ڈالنے کے لیے اس لیے نہیں آیا کہ تم نے روزہ نہیں رکھا بلکہ تم نے گرد مصطفیٰ کیا تو وہ آگ ڈالنے کے لیے آ گئے، وہ تیر ٹھوکنے کے لیے آ گئے، وہ زبان ٹھوک کرنے کے لیے آ گئے۔ تو میں نے تمہیں یہ مرتبہ بخشا ہے کہ میں برات پر سوار ہو کر جنت میں جاؤں گا اور اس کی لگامیں تیرے ہاتھ میں پکڑاؤں گا۔ لگاموں والا دروازے سے پہلے گزرتا ہے، سواری والا بعد میں گزرتا ہے۔ تو حضرت بلال نے اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے یہ فرمایا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی جو لوگ جو بند میں پڑے ہیں انہیں تو بہت کچھ ملا ہے، کبھی وہ ہندوستان کے جمیعت علماء ہند کی صورت میں وزیر بنے ہیں، کبھی وہ سفیر بنے ہیں، اور کبھی وہ امیر کبیر بنے ہیں۔ تمہیں اللہ حضرت کا دامن پکڑ کر کے کیا ملا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور جاؤ دولت تم سمیٹتے پھرو، ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ دامنے مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ ارے کملی والے کا نام کو اتنا روشن ہے، اتنا مقدس منور ہے اور اتنا پاک اور پاکتر ہے کہ میں یہاں مسافر ہوں، کوئی عزیز و اقارب نہیں۔
چلو عقیدت مند، ارادت مند، ماننے والے لوگ موجود ہیں، لیکن جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی یہ قرض کرتا میری گاڑی پر آج میں لے جاؤں گا، کل میں لے جاؤں گا۔ میں حیران ہوتا ہوں، نہ میں یہاں سفیر ہوں، نہ میں کونسلیٹ ہوں، نہ میں کونسلر ہوں، نہ میں گورنمنٹ پاکستان کا ملازم ہوں، نہ ان کا میں سیاسی ایجنٹ ہوں، نہ میرا کوئی اس قسم کا کوئی تعلق ہے۔ یہ سلسلہ، یہ محبت کا، یہ مربت کا، یہ عقیدت کا، یہ ارادت کا، یہ سارا اس لیے ہے۔ تو سمجھ میں بعد میں یہ آتا ہے کہ ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے۔ تو جناب رسول کریم کی محبت وہاں پہنچاتی ہے لاکھ نمازیں پڑھنے والے خشک، جس نماز میں درود کی محبت نہ ہو، جس نماز میں السلام علیکم ایھا النبی میں پڑھتے ہوئے تصور سرکار موجود نہ ہو، وہ نماز مردود ہے۔ اور جو ایھا النبی پڑھے اور اس کی نظر سب کی طرف ہو اور قلم مدینے کی طرف ہو، وہ نماز مقبول ہے، کیونکہ فرشتے بھی آ کر کہتے ہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضرات یہاں جلیل القدر علماء کرام، اساتذہ علماء کرام کے موجود ہیں۔ مولانا قاری خادم حسین صاحب نے بار بار تاکید فرمائی، تو میری خوشی ہے کہ یہاں اس مسجد کمیٹی اور متوسلین اور نمازیوں کے ساتھ میرے اس قسم کے تعلقات ہیں کہ وہ میرے ہم ضلع بھی ہیں، ہم مشرب بھی ہیں، ہم مسلک بھی ہیں، ہم مذہب بھی ہیں۔ اس لیے میری حاضری قاری خادم حسین صاحب کی تجویز پر ہو گئی۔ اب میں جلدی میں ذرا پاکستان 14 نومبر کو، یہ کیا جا رہا ہے، 14 ستمبر کو جا رہا ہوں، اس لیے مصروف زیادہ ہوں، کہیں کھانا ہے، کہیں آنا ہے، کہیں جانا ہے۔